السلام علیکم ناظرین، تاریخ میں ایسے لاتعداد واقعات موجود ہیں کہ جن میں کسی عیاش پرست حکمران نے صرف عیاشی کے لیے نسل انسانی پر ظلم ستم کیے ہوں، اور اکثر تو ایسے کارنامے ملیں گے کہ جن کو جان کر روح تک کانپ جاتی ہے۔ انہی کرداروں میں ایک خاتون الزبتھ اول بھی شامل ہے، جسے ویمپائر کوئین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ خوبرو نوجوان لڑکیوں کو برہنہ کر کے ان کے جسموں کے ساتھ کیا کچھ کرتی تھی کہ ہنگری کی عدالت نے انہیں دیوار میں چنوانے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ ان کی لائف ہسٹری کے تھرلنگ اور خوفناک واقعات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ 15ویں صدی کے آخر میں ٹرانسلوینیا کے چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والی اس ملکہ نے تقریباً 600 کنواری لڑکیوں کے ساتھ وہ کچھ کیا جس سے سننے والا اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ الزبتھ اونچے پہاڑوں پر واقع ایک محل میں رہتی تھی اور اپنی یہ واردات وہیں سر انجام دیا کرتی تھی۔ اس محل کا نام ویمپائر پیلیس اس کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے پڑا تھا۔ وہ ایک سنگ دل عورت تھی کہ جس نے اپنی ایک خواہش کی تکمیل میں 600 خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو اس اذیت سے گزارا۔ بظاہر الزبتھ ایک خوبصورت اور دل فریب عورت تھی، اور اس کا چمکتا دمکتا چہرہ ہر ذی حسن پرست کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اپنی جسمانی ساخت میں وہ اپنی مثال آپ تھیں، اور اسے یورپ کی پرکشش ترین خواتین میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن ڈھلتی عمر اور جوانی کب کس کا ساتھ دیتی ہے؟ گزرتی عمر کے ساتھ اس کا حسن بھی ماند پڑتا جا رہا تھا۔ پہل تو ملکہ نے مہنگے ترین ملبوسات سے اس کمی کو پورا کرنا چاہا، لیکن بہت جلد وہ اس میں ناکام ہو گئیں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ایک بار ہمسایہ ریاست سے ایک عورت اس سے ملنے کے لیے آئی، اور دونوں کی ملاقات کے دوران تلخ کلامی ہو گئی۔ اس تلخ کلامی میں الزبتھ نے ایک زوردار تھپڑ اس عورت کو دے مارا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ اس عورت کے ناک سے خون بہنے لگا، اور خون کے چھینٹے ملکہ کے منہ پر لگ گئے۔ ملکہ جب منہ دھونے گئیں تو حیرت کا شکار ہو گئیں کہ خون کے چھینٹے لگنے سے اس کے چہرے کی جھریاں مدھم پڑ گئی ہیں۔ اس کو ملکہ کا وہم سمجھیں یا اتفاق، بہرحال یہیں سے اس کے ظلم کی داستان کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ملکہ کو احساس ہوا کہ شاید اس خون سے وہ دوبارہ خوبصورت رہ سکتی ہیں۔ بعد از محل میں غریب لڑکیوں کو کام کے بہانے لایا جاتا اور ان کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا، اور ملکہ ان کے خون سے غسل کیا کرتی تھی۔ ملکہ اس بات پر کامل یقین ہو گئی تھیں کہ جس نوجوان لڑکی کے خون سے وہ غسل کرتی ہیں، ملکہ کی جسمانی اور نسوانی ساخت بھی اس لڑکی کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا انتخاب کرتی تاکہ وہ بھی ہمیشہ نوجوان رہے۔ یوں کچھ ہی عرصہ میں وہ ویمپائر بن گئی تھیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس کی خادمائیں کسی لڑکی کو لے کر آتیں تو وہ اس کے سامنے برہنہ کر کے رسیوں سے باندھ دی جاتی تھی، اور ملکہ اٹھتی اور اپنے دانتوں سے اس کے جسم کو کاٹتی اور اس کے رسنے والے خون سے اپنی پیاس بجھاتی۔ عرصہ 10 سال میں اس کے علاقہ سے 600 خوبصورت لڑکیاں غائب ہو گئی تھیں۔ لوگوں کو آہستہ آہستہ تشویش لاحق ہوئی، اور جلد ہی وہ اس کے کارنامے جان گئے اور اس کی حقیقت سے پردہ اٹھ گیا۔ اس لیے لوگوں نے ہنگری کی پارلیمنٹ میں اس کے خلاف درخواست دے دی۔ ہنگری پارلیمنٹ اس بات کی پابند تھی کہ 3 دن کے اندر گواہان کے بیان سن کر فیصلہ سنائے۔ پارلیمنٹ میں اس کی غیر انسانی حرکات واضح ہو چکی تھی۔ 1610 کے آخر میں اس کے محل پر چھاپا مارا گیا، تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور سینکڑوں لڑکیوں کی باقیات بھی برآمد ہوئیں۔ اس کے تمام معاونین کو سخت سزائیں دی گئیں، اور اس ملکہ کو دیوار میں زندہ چنوا دیا، جہاں اس نے ان لڑکیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اور یوں ایک ظالم جابر ملکہ اپنے انجام کو پہنچی۔